بیگم یہ بتائیں کہ کشمیر سنا ہے کہ پہلے ایک الگ ملک تھا۔ کشمیر کی تاریخ بہت پرانی ہے اور پیچیدہ بھی ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے کشمیر ایک آزاد ریاست تھا جس پر مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں کی حکومت رہی، لیکن 1947 میں تقسیم ہند کے بعد کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا اور یہ تنازع ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ اچھا، وہ پہلے آزادی سے پہلے انڈیا کے ساتھ تھا یا شروع سے وہ آزاد تھا پہلے؟ تقسیم ہند سے پہلے کشمیر ایک آزاد ریاست تھی، لیکن یہ مکمل طور پر آزاد نہیں تھا۔ مختلف ادوار میں یہ مختلف حکمرانوں اور سلطنتوں کے زیر اثر رہا، جن میں مغل، افغان، سکھ اور ڈوگرا حکمران شامل ہیں۔ انگریزوں کے دور میں کشمیر برٹش انڈیا کا حصہ نہیں تھا، بلکہ ایک خود مختار ریاست تھی جس پر مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت تھی۔ سمجھو یہ پہلے انڈیا کے ساتھ نہیں رہا ہے، پہلے یہ خود مختار تھا، بعد میں پاکستان کے ساتھ آیا ہے۔ جی، کشمیر پہلے ایک خود مختار ریاست تھا اور یہ برٹش انڈیا کا حصہ نہیں تھا۔ تقسیم ہند کے بعد کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا اور اس کا کچھ حصہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوا، جبکہ کچھ حصہ بھارت کے زیر انتظام رہا۔ آج کل کشمیر کا علاقہ پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پہلے جب یہ علیحدہ تھا تو اس کا پہلا وزیر اعظم کون تھا؟ کشمیر کے پہلے وزیر اعظم کا عہدہ وزیر اعظم کے طور پر مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں قائم ہوا۔ پہلا وزیر اعظم کشمیر مہر چند مہاجن تھے، جنہوں نے 1947 میں اس عہدے کو سنبھالا۔ اچھا، اور اینڈ پہ بالکل لاسٹ کون تھے وزیر اعظم؟ کشمیر میں وزیر اعظم کا عہدہ 1965 میں ختم کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد اس عہدے کی جگہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ متعارف ہوا۔ آخری وزیر اعظم کشمیر خواجہ شمس الدین تھے، جنہوں نے 1966 میں 1965 تک اس عہدے پر خدمات سر انجام دی۔ تو ان کے پاس اس وقت کتنے وسائل تھے؟ کوئی جنگی جہاز، فوجیں، جنگی ساز و سامان، یہ سب چیزیں تھیں یا نہیں؟ اس وقت کشمیر کی حکومت کے پاس محدود وسائل تھے۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت میں ایک محدود فوج تھی، لیکن جدید جنگی جہاز اور ساز و سامان کی کمی تھی۔ اس وقت کشمیر کے پاس اپنی فضائیہ یا جدید عسکری صلاحیت نہیں تھی، جو کہ بڑی فوجی طاقتوں کے مقابلے میں کمزور تھی۔ مہاراجہ نے 1947 میں بھارت سے مدد کی درخواست کی تھی، جب قبائلی حملہ آوروں نے کشمیر پر حملہ کیا تھا۔ تو حکومت ناکام کیوں ہوئی تھی کشمیر کی اپنی؟ کشمیر کی حکومت کے مسائل کی وجوہات میں کئی عوامل شامل تھے۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت کو اندرونی اور بیرونی دباؤ کا سامنا تھا۔ قبائلی حملوں اور پاکستان کی حمایت یافتہ قبائلیوں کے حملے نے کشمیر کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیا۔ ساتھ ہی بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ ان عوامل کی بنا پر مہاراجہ نے بھارت سے مدد طلب کی، جس کے نتیجے میں کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق ہوا اور حکومت کی خود مختاری کمزور پڑ گئی۔ اب کشمیر میں کتنے گروہ وغیرہ ہیں، کتنی جماعتیں ہیں؟ کشمیر میں مختلف گروہ اور جماعتیں ہیں جو سیاسی، مذہبی اور عسکری مقاصد کے لیے سرگرم ہیں۔ ان میں سے کچھ بھارت کے ساتھ الحاق کی حمایت کرتی ہیں، جبکہ دوسری آزادی یا پاکستان کے ساتھ الحاق کی حامی ہیں۔ عسکری گروہوں میں حزب المجاہدین، لشکر طیبہ اور جیش محمد شامل ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس، جموں و کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ شامل ہے۔ اس کے جو بارڈر ہیں وہ کس کے ساتھ لگتے ہیں؟ یہ ہے تو پاکستان میں، ساتھ انڈیا ہی لگ گیا، کیا ساتھ چین بھی لگتا ہے، چائنا؟ جی ہاں، کشمیر کی سرحدیں پاکستان، بھارت اور چین سے ملتی ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سرحدیں شمال میں چین کے ساتھ اور مغرب میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سے ملتی ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی سرحدیں شدوں میں بھارت کے دیگر حصوں سے، مغرب میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے اور شمال میں چین سے ملتی ہیں۔ شمال مشرق میں اکسائی چند کا علاقہ ہے جو چین کے کنٹرول میں ہے، لیکن بھارت بھی اس پر دعویٰ کرتا ہے۔ کشمیر کتنا بڑا ہوگا؟ کشمیر کا کل رقبہ تقریباً 2222 مربع کلومیٹر ہے،
जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकसीम है। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर, जिसे आज़ाद जम्मू व कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है, तकरीबन 84,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। भारत के ज़ेरे इंतजाम जम्मू व कश्मीर का रकबा तकरीबन 5583 किलोमीटर है। श्रीनगर, जो भारत के ज़ेरे इंतजाम जम्मू व कश्मीर का दारुल हुकूमत है, कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है। कश्मीर में कितने ज़िले हैं? आज़ाद जम्मू व कश्मीर में 10 इजला है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 14 इजला है। भारत के ज़ेरे इंतजाम जम्मू व कश्मीर में 20 इजला है, तो मजमूई तौर पर पूरे कश्मीर में 44 इजला है। क्या आप और मैं अगर वहीं जाएं तो कहीं वो लोग मारें नहीं हमें? आप फिक्र ना करें, कश्मीर के लोग उमूमी तौर पर मेहमान नवाज और दोस्ताना मिजाज के होते हैं। वहाँ के लोग सयाहों का खैर मकदम करते हैं और उनकी हिफाजत का ख्याल रखते हैं। अलबत्ता किसी भी सफर के दौरान मकामी कवानीन और रवायात का एहतराम जरूरी है। सही है, बाकी वो मारेंगे काटेंगे नहीं, बिल्कुल गारंटी है। बिल्कुल, कश्मीर के लोग उमूमी तौर पर मेहमान नवाज हैं और सयाहों के साथ दोस्ताना रवैया रखते हैं। किसी भी सफर में उमूमी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना अहम होता है, लेकिन मजमूई तौर पर कश्मीरियों से खतरा महसूस नहीं होता। बेगम, अब आप तैयारी करो और फिर हम चलते हैं कश्मीर में, और कश्मीरी भाइयों को भी सलाम दो और कहो यार वीडियो को रीपोस्ट लाइक करो। हैं बिल्कुल, कश्मीरी भाइयों को मेरा सलाम। आप सबको अमन, खुशहाली और मोहब्बत की दुआएं। और हाँ, वीडियो को जरूर रीपोस्ट और लाइक करें। कश्मीर जाने की तैयारी में हूँ, आपके साथ एक दिलचस्प सफर होगा। कश्मीरी भाइयों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके सब कामों में आसानियाँ पैदा करे। आमीन। अल्लाह पाक कश्मीरी भाइयों के सब कामों में आसानियां पैदा करे, उनको अमन व सुकून अता फरमाए और उनकी मुश्किलात हल करे। आपका शुक्रिया इस खूबसूरत दुआ के लिए याद दिलाने का।